عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گی اور روزانہ اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنے گھروں میں اردو سے متعلقہ مطالعے کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ طلباء، آج ہم آپ کی جماعت دہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی غزل نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ فراق گورکھپوری کا کلام ہے اور یہ فراق گورکھپوری کی پہلی غزل ہے آپ کے نصاب میں۔ اس سے پہلے کہ ہم فراق گورکھپوری کے کلام کا مطالعہ کریں، ہم ان کے حالات زندگی کو پڑھ لیتے ہیں، جو کہ آپ کی اردو درسی کتاب کی صفحہ نمبر 144 پر موجود ہے۔ فراق گورکھپوری کی ولادت ہے 1896 اور وفات ہے 1983۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا تعلق ایک خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا، یعنی فراق گورکھپوری کا جو اصل نام ہے وہ رگھوپتی سہائے ہے۔ فراق نے ابتدا میں عربی، فارسی اور ہندی کی تعلیم حاصل کی۔ 9 سال کی عمر میں ماڈرن اسکول میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم الہ آباد سے حاصل کی۔ کچھ عرصہ سرکاری ملازمت کی، پھر تحریک آزادی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ملازمت ترک کی۔ 1920 میں آگرہ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا اور پھر الہ آباد یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کی اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ فراق نہ صرف بلند پایہ شاعر بلکہ ایک اچھے نقاد اور افسانہ نگار بھی تھے، تاہم وہ غزل گوئی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی غزلیں انفرادی رنگ لیے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں جمالیاتی مضامین میں بھی نفسیاتی رنگ اور گہری بصیرت ملتی ہے۔ فراق کے ہاں انگریزی کی رومانی شاعری کا کیف ملتا ہے، چنانچہ وہ فطرت کے مظاہر کو ایک خاص رنگ میں دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ میر تقی میر، مصحفی، جرأت، غالب سب ان کی نگاہ میں تھے۔ ان کی فکر و فن کی انفرادیت ایسی تمام شاعری سے رشتہ جوڑتی ہے جو عالمی ادب کا ورثہ رہا ہے، لیکن فراق کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اساتذۂ فن کی پیروی نہیں کی، بلکہ غزل کے پرانے سانچوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنے لیے الگ راستہ نکالا۔ کہتے ہیں کہ بے شک انہوں نے میر تقی میر، مصحفی، جرأت اور غالب سب کو پڑھا، سب کو دیکھا اور ان کی شاعری سے استفادہ کیا، مگر انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، کسی کی پیروی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ راستہ غزل کے میدان میں چنا۔ تصانیف ان کی دیکھ لیتے ہیں: نغمہ احساس، غزلستان، شبستان، رمز و کنایات، اردو کی عشقیہ شاعری، روح کائنات، دھرتی کی کروٹ، گل یانگ، اردو غزل گوئی، انداز حاشیے، گل نغمہ وغیرہ۔ طلباء، آپ کے سامنے ان کی کچھ تصانیف کی یہاں بکس جو کتابیں ہیں وہ موجود ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے اردو درس کتاب میں موجود ان کی پہلی غزل کا مطلع ہے: بچھڑ گیا ہوں مگر کارواں سے دور نہیں، یہ خاک قافلہ رفتگاں سے دور نہیں۔ رفتگاں کہتے ہیں جو گزرے ہوئے لوگوں کا قافلہ ہوتا ہے، قافلہ رفتگاں جو گزر چکے ہیں جو لوگ، اور کارواں آپ جانتے ہیں قافلے کو کہتے ہیں۔ جو کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ فراق گورکھپوری جو ہیں وہ غزل میں انہوں نے میر تقی میر، مصحفی، جرأت کو بھی پڑھا اور ان سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا۔ تو یہ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچھڑ گیا ہوں مگر کارواں سے دور نہیں، یہ خاک قافلہ رفتگاں سے دور نہیں۔ خاک جو ہے وہ خود کو کہہ رہے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ خاک سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، تو یہاں وہ ان کا اپنا اشارہ ہے اپنی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بے شک اس قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، میری جو استاد ہیں یا جن سے وہ پیروی جن کی انہوں نے کی وہ آگے جا چکے ہیں، لیکن میں بھی جو ہوں وہ اسی میدان میں ان کے پیچھے ہوں۔ یہاں پر اس شعر میں قافلہ رفتگاں سے مراد میر، غالب جیسے عظیم شعراء میں جو فراق سے پہلے گزرے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ان عظیم غزل گو شعراء کے قافلے کا ایک فرد تھا، میں بھی انہی کے انداز میں محبت کی عکاسی کرتا ہوں۔ غزلوں میں وہی میرا عشقیہ مزاج جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ وہ قافلہ اب عدم کی وادیوں میں کہیں دور جا چکا ہے، یعنی کہ وہ قافلہ میر تقی میر، غالب یہ کہیں دور جا چکے ہیں اور میں جو ہوں وہ ان سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ذہنی اعتبار سے، یعنی کہ جس طرح جس میدان میں جس زمین میں انہوں نے غزلیں کہی ہیں جس موضوع کے حوالے سے، تو میں بھی ان سے ذہنی طور پر کچھ زیادہ دور نہیں ہوں۔ میں بھی جو ہے وہ
ان کو پا ہی لوں گا اس میدان میں۔ اس کا خمیر ان شعراء کی خاک سے دور نہیں ہے، یعنی کہ جو میں لکھتا ہوں اس کا خمیر بھی ان عظیم شعراء کے موضوع ہی جیسا ہے۔ دوسرا شعر کیا دیکھتے ہیں۔ وہ منزلیں میری جو لانگاہ محبت ہیں، جہاں زمان و مکان لامکاں سے دور نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح میرے جو دیگر شعراء ہیں ان کا کلام جو ہے وہ زمان و مکان کے قید سے بالاتر ہے، یعنی کہ جب تک جو ہے وہ غزل رہے گی ان کا کلام رہے گا۔ جولانگاہ دراصل اس میدان کو کہتے ہیں جہاں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، اس زمین کو کہتے ہیں جہاں پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے شعر میں انہوں نے کہا کہ بچھڑ گیا ہوں مگر کارواں سے دور نہیں، یہ خاک قافلہ رفتگاں سے دور نہیں، کہ میں اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں لیکن ایک نہ ایک دن میں ان سے جا ملوں گا، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہوں یا ذہنی طور پر جو موضوع کی یکسانیت ہے غزلوں میں اس صورت میں ہو۔ وہ منزلیں میری جولانگاہ محبت ہیں، جہاں زمان و مکان لامکاں سے دور نہیں، کہ جن جن موضوعات پر انہوں نے طب آزمائی کی ہے، جن جن موضوعات پر انہوں نے اپنے خیالات کے گھوڑے چلائے ہیں، میرا بھی وہی مقصد ہے، میری بھی وہی منزل ہے، کیونکہ ان کی غزلیں کسی خاص وقت یا کسی خاص شہر یا کسی خاص جگہ کے لیے نہیں تھی، وہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، ان کا کلام پڑھا جائے گا، ان کا کلام سنا جائے گا، کیونکہ ان کے خیالات بھی لامکاں تک پرواز کرتے رہے ہیں۔ مجھے بھی ان عظیم شعراء کی روایات سے محبت ہے، میں بھی غزل کے ان میدانوں کو اپنی جولانگاہ سمجھتا ہوں، میں بھی جو ہے وہ خیالات کے گھوڑے غزل کے ان میدانوں میں جو ہے وہ دوڑانا چاہتا ہوں۔ میری بھی خواہش ہے کہ میرا جو کلام ہے وہ زمانے اور علاقے کی قید سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے اور لافانی بن جائے۔ سکوت غنچۂ لب رشک صد پیام وصال، تیری نہیں سے قریبی ہے ہاں سے دور نہیں۔ یہاں پر سکوت آپ کو پتہ ہے خاموشی کو کہتے ہیں۔ غنچۂ لب، غنچہ ویسے ادکھلی کلیوں کو کہا جاتا ہے، لیکن غنچۂ لب جہاں پر کلیوں جیسے جو لب ہونٹ ہوتے ہیں ان سے مراد ہے سکوت، خاموشی۔ اور پیام وصال، پیام وصال ملاقات کا پیغام، تیری نہیں سے قریب بھی ہے، یعنی کہ تیرے انکار سے قریب بھی ہے اور تیرے اظہار سے دور نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب کے ہونٹ ایک خوبصورت کلی کی طرح نرم و نازک ہیں۔ ایک کلی مسکراتے ہوئے ہونٹوں کی جو ہے ہم شکل ہوتی ہے، کلی خاموش ہوتی ہے۔ محبوب کے خوبصورت ہونٹ کلی کی طرح خاموش تو نہیں، لیکن یہ خاموشی محبوب کی طرف سے حاصل ہونے والے 100 ملاقاتوں کے پیغامات سے بھی زیادہ پرلطف ہوتی ہے، یعنی کہ ایک محبوب جب کہ 100 مرتبہ ان کو ملاقات کا پیغام دے تو وہ اس پیغام سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ جو بند ہونٹ ہیں اس پر رشک کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹ بھی عجیب ہیں، جب میں انہیں غور سے دیکھتا ہوں تو ہونٹوں کی خاموشی میں کبھی مجھے انکار نظر آتا ہے اور کبھی مجھے محبت کا اظہار دکھائی دیتا ہے، یعنی اقرار اور انکار دونوں طرح کا پیغام جو ہے وہ بند ہونٹوں میں پوشیدہ ہے۔ تیرا کلام بھی خاموشیوں کا حامل ہے، میرا سکوت بھی لفظ و بیان سے دور نہیں۔ تیرا کلام یعنی کہ تیری جو گفتگو ہے اور میرا سکوت میری جو خاموشی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیرا کلام یعنی کہ محبوب کی گفتگو، اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبوب کی زبان تو خاموش رہتی ہے لیکن اس کے دیکھنے کا انداز شاعر کو بہت کچھ بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاموشی کے باوجود محبوب کی ایک ایک ادا سے کئی جو ہے مطلب نکال لیتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کی گفتگو اتنی آہستہ اور اتنی پست آواز میں وہ بات کرتا ہے کہ جسے جو ہے وہ عاشق جو شاعر ہے وہ سن ہی نہیں سکتا۔ وہ گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے خاموشی چھائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر
شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میری زبان خاموش ہے لیکن میری بے زبانی کے باوجود میرے حالات میری بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی کہ بے شک میں اپنی محبوب کی محفل میں خاموش ہوں، میرا اظہار ہے وہ میں نہیں کر پا رہا، لیکن جو میری بے قراری ہے، جو میری بے چینی ہے، وہ بہت کچھ میرے حالات جو ہیں وہ بیان کر دیتی ہے۔ اسی کو سینے سے اپنے لگائے پھرتا ہوں، وہ غم جو غم رفتگاں سے دور نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہی جو بچھڑے ہوئے لوگوں کا جو غم ہے، جو میرے ہم عصر جو ساتھی ہیں، جو آگے جا چکے ہیں، جو عدم کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، اسی غم کو میں ہر وقت سینے سے لگائے پھرتا ہوں۔ یہی میرے بدن کے داغ، میرے دل کے یہی داغ ہیں کہ گئے ہوئے لوگوں کا جو غم ہے وہ میں نہیں بھلا پاتا۔ اس سے مراد ان کے ہم عصر ساتھی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا بچھڑا ہوا جو محبوب ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دنیا کی، ان کی دوستوں کی محفل میں کیسے کیسے لوگ تھے جو جا چکے ہیں اور بہت جو پیاری یادیں جو ہیں وہ ان کے دل پر منعکش کر چکے ہیں، اور انہی پیارے اور بچھڑے ہوئے لوگوں کی جو یادیں ہیں وہ اپنے سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ فراق ازل سے بہاریں ہیں منتظر جس کی، وہ گلستاں میرے زخم نہاں سے دور نہیں۔ نہاں چھپے ہوئے جو زخم ہوتے ہیں، زخم نہاں چھپے ہوئے زخم، ٹھیک ہے۔ ازل جب سے کائنات کا جو پہلا دن ہے، جب ابتدا ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ فراق ازل سے بہاریں ہیں منتظر جس کی، وہ گلستاں میرے زخم نہاں سے دور نہیں۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر اپنے دل کو یا دل کے زخموں کو جو ہے وہ ایسے چمن سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس کا انتظار کائنات کے پہلے دن سے بہاریں کر رہی ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بہار کے موسم میں جو چمن کے پھول جو ہوتے ہیں وہ سرخ ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ جو ہے وہ انتہائی خوشنما ہو جاتا ہے، تو شاعر بھی کہتے ہیں کہ میرے دل پر لگے ہوئے جو زخم کے داغ بھی پھولوں کی طرح سرخ ہیں۔ زخموں کے یہ داغ اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے پھول کسی چمن میں بھی نہیں ہوں گے۔ یوں تو بہار کے موسم میں چمن پھولوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن داغوں کی جو میرے دل کے جو داغ ہیں ان کی جو بہار میرے دل میں جو موجود رہتی ہے، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے کسی بہار کے موسم میں بھی کسی چمن میں اتنے پھول نہیں دیکھے ہوں گے جتنے کہ میرے دل میں یہ جو پھول ہیں یہ بہار کے موسم میں تیز ہو جاتے ہیں، یا یہ زخم جو ہیں یہ ابھر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ کلام دیوان فراق سے ماخوذ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ گھر میں بھی اردو کا مطالعہ کرتے ہوئے جو الفاظ میں آپ کو شک ہے یا جو الفاظ مشکل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اردو لغت کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ شکریہ۔